Salim Studio subscribe करें। Subscribe our YouTube channel and watch our videos. Alhamdulillah الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی، بہت بڑے عالم دین، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فرمائی ہوئی بات اس مجلس میں عرض کرنی ہے. اس وقت بہت سے مدرسے والے مالی تنگی میں پریشان ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حل کا ایک بہترین نسخہ بتلایا ہے، اور جو 3 چیزیں بتلائی ہیں وہ ایسی ہے کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت بڑے فائدے کی ہیں. ایسے ہر مسلمان کا مدرسوں سے تعلق ہے، مدرسوں سے محبت ہے، اور ہر مسلمان کو یہ 3 کام کرنے چاہیے. تو اللہ سے امید ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان کو بہت بڑا فائدہ عطا کریں گے، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی بہت بڑا فائدہ عطا کریں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت یقین کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ 3 کام کر کے دیکھ لو. میں ضمانت لیتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تنگی اور تکلیف کو دور کر دیں گے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے عام مسلمان بھائی جو مال، پیسے، کاروبار کی لائن سے تکلیف میں ہو، تنگی میں ہو، وہ یہ 3 کام کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی تنگی اور تکلیف کو دور فرما دیں گے. جن کو تنگی اور تکلیف نہ ہو ان کو بھی یہ تینوں کام کرنا بہت اہم اور بہت ضروری ہے.
پہلا کام ہے قرآن مجید کو صحیح پڑھنا، تصحیح قرآن۔ اس میں دونوں چیز آتی ہے، قرآن مجید ہم خود صحیح سیکھے اور صحیح قرآن مجید پڑھایا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے کرم سے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں، صحیح قرآن پڑھنا چاہیے۔ مکتب سے ہمارا تعلق ہے یا کسی دارالعلوم اور جامعہ اور بڑے مدرسے سے تعلق ہے، صحیح قرآن پڑھانا چاہیے۔ ہم ٹرسٹی اور متولی ہیں تو ہمارے مدرسے میں مکتب میں قرآن مجید کی تعلیم صحیح ہو، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، جن کو اللہ نے کتاب دی، قرآن دیا، وہ اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور پڑھنے کا حق کیا ہے؟ قرآن کو صاف پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، جہاں وقف کرنا ہو، وقف میننگ اسٹاپ کرنا ہو، رکنا ہو، وہاں رکنے کی جگہ پہ رکو۔ قرآن میں کہاں رکنا چاہیے اس کے لیے آیت کی نشانی ہے، چھوٹے چھوٹے وقف کے نشان ہیں، اس کو قرآن کی آیت کے اسٹاپیج کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بس ٹرین رکنے کے لیے اسٹاپ ہوتا ہے، تو یہ جو آیت ہے یہ وقف ہے، یہ قرآن کے پڑھتے رکنے کے اسٹاپیج ہے، وہاں رکنے کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ تو قرآن کو اس طریقے سے پڑھو کہ وقف جہاں صحیح کرنا چاہیے وہاں صحیح وقف کر کے رک کر کے پڑھو، اور صحیح قرآن پڑھو، یعنی قرآن کے جو حروف شبد ہے، ورڈ سے ہے، الفابیٹ ہے، اس کا صحیح اچار کرو، اس کو صحیح پڑھو۔ سین ہے، شین ہے، سواد ہے، تا ہے، سیم ایک جیسے ہے، اس کو فرق کر کے صحیح ادا کرو۔ تا، سین، شین، سواد، اسی طریقے سے دواد اور دال سیم ہے، اس کو فرق کر کے صحیح ادا کرو۔ تو قرآن کے جو الفابیٹ ہے، جو حروف ہے اور جو اس کے شبد ہے، اس کو اس کے مخرج کے ساتھ، صفات لازمہ کے ساتھ صحیح قرآن کو پڑھو۔ تو پہلا کام کرنا ہے پوری امت کے ذمے قرآن مجید کو صحیح پڑھنا، قرآن صحیح پڑھانا اور قرآن صحیح پڑھانے کا نظام بنانا۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ جتنا بھی ثواب کا وعدہ ہے، فضیلت ہے، وہ صحیح قرآن کے اوپر ہے۔ ہم فضیلت کی حدیث بیان کرتے ہیں، ایک حرف پر 10 نیکی، ایک حرف پر 100 نیکی۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والا سب سے اچھا ہے دنیا میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ ساری فضیلت اسی وقت پر ہوگی جب کہ قرآن صحیح پڑھیں گے۔ اگر قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے، قرآن صحیح نہیں پڑھائیں گے، قرآن صحیح پڑھانے کا نظام اور سسٹم نہیں بنائیں گے تو وبال بھی بہت خطرناک ہے۔ حدیث میں آتا ہے رب تعلم للقرآن والقرآن یلعنا، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے قرآن ان کے لیے لعنت اور بددعا کرتا ہے۔ جو قرآن صحیح نہیں پڑھتے، قرآن کے شبد صحیح نہیں پڑھتے، وقف جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن لعنت اور بددعا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ پہلی جواب داری
پوری امت سمجھ لے قرآن پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، صحیح پڑھانا ہے، اور اپنے اپنے مکتب اپنے اپنے مدرسے میں قرآن مجید کو صحیح پڑھانے کا نظام، ویوستھا، سسٹم اور سگوڑ کرنی ہے۔ یہ پوری امت کی پہلی ذمہ داری بن گئی۔ دوسرا کام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی عظمت، رسپیکٹ، ادب قرآن مجید کا، قرآن کا ادب الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک ادب یہ ہے، وضو کے ساتھ اس کو ہاتھ لگاؤ، یہ تو کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگ اس کو ہاتھ لگائیں گے وضو کر کے۔ دوسرا ادب اس کا یہ ہے، دھیان سے سنو۔ جنات جیسی شریر مخلوق نے، بہت سے جنات شریر ہیں، بہت سے نیک بھی ہیں، تو جنات جیسی شریر طوفانی مخلوق نے جب پہلی مرتبہ قرآن سنا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جنات ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں چپ رہو، دھیان سے قرآن سنو۔ قرآن پڑھے اس وقت بات چیت نہیں کرنے کی، قرآن سنے اس وقت چیٹنگ نہیں کرنے کی، قرآن سنے اس وقت بات کھانا پینا نہیں، دھیان سے قرآن سنو۔ یہ جنات آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، یہ ادب ہے قرآن کا۔ قرآن دھیان سے سنا جائے، نماز میں ہو کہ نماز کے باہر ہو، یہ قرآن مجید کا ادب ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا ادب ہے، قرآن کو اچھی جگہ پر رکھو، اس کی صاف صفائی رکھو، اس کے اوپر گلاف پہناؤ، اس کے اوپر کور پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، یہ قرآن کا ادب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ارے مسلمان بھائیوں، تم میں سے کوئی بھی آدمی بغیر کپڑے کے رہنا پسند نہیں کرتا، ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں کپڑا پہنوں، کوئی بغیر کپڑے رہنا پسند نہیں کرتا، تو اللہ کی کتاب کو بغیر کپڑے کے رکھتے ہو، قرآن کو کپڑا نہیں پہناتے ہو، غلاف نہیں پہناتے ہو، اس کو کور میں بند نہیں کرتے ہو، یہ قرآن کی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اسی لیے مسجد میں ہو تو محلے والے، مسجد کے لوگ، ذمہ دار لوگ قرآن کے لیے کور سلوا، اور کور سلوا کے کور میں قرآن رکھے۔ گھر میں ہو تو بھی کور کے اندر قرآن رکھے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ جتنا اس کا ادب کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو نوازیں گے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ٹاپ کوالٹی کا عطر منگواتے ہیں، عود، عنبر، شاندار، مہنگے سے مہنگا۔ میں نے پوچھا اس کو آپ کیا کریں گے اتنا مہنگا عود؟ تو کہا یہ عود میں قرآن پہ لگاتا ہے، اس کے لیے میں خرید کے منگواتا ہوں۔ عود اتنا مہنگا ہوتا ہے لیکن قرآن پہ کا میں ہر جمعہ کو قرآن مجید کے اوپر عود لگاتا ہوں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ تو قرآن کا ایک ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر کور پہنایا جائے، کپڑے میں لحاف میں رکھا جائے۔ ہر مسجد میں یہ چروڑ چلاؤ، یہ مومنٹ چلاؤ، یہ تحریک چلاؤ کہ مسجدوں میں قرآن مجید کھلے نہ رہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، کبھی کوئی قرآن ہاتھ میں لیا، اتنا اس کے اوپر دھول اور مٹی اور گرد و غبار ہوتی ہے کہ ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بے ادبی اللہ کی کتاب کی۔ آپ کسی مسجد میں جاؤ، کہیں جاؤ، قرآن دیکھو، اس کو صاف کرو، اللہ کی کتاب ہے۔ آج ہم لوگ اپنے جوتے کے اوپر چمپل پر مٹی پسند نہیں کرتے، اس کو بھی صاف کرواتے، اس کو بھی پالش کرواتے۔ تو یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس پر آپ دھول رکھے، مٹی رکھے، گرد و غبار رکھے، کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ قرآن کی عظمت کرو، اللہ کی کتاب کی عظمت کرو، اللہ کی کتاب کا احترام کرو، اس کو صاف ستھرا رکھو، کور میں رکھو، اچھی جگہ کے اوپر رکھو۔ اور جو قرآن پرانے ہو جائے تو اس کے ایک بینک بناؤ مسجد کے اندر۔ یہ قرآن پرانے ہو جاتے اس کی بینک ہے، ایک اچھا بہترین باکس یا کباٹ رکھ لو کہ بھئی محلے میں جس کے بھی گھر پہ قرآن پرانے ہو جاوے، یا جن کے پاس اسلامک میگزین آتے ہو،
اماں پارا ہو، بچوں کا سپارہ ہو، بچوں کا تحفہ ہو، پرانا ہو جائے، پھٹ جاوے تو کہا اس میں لا کر کے رکھ دو. پھر نوجوان لوگ یہ خدمت کرو، بہت ثواب ملے گا کہ جب پورا کباڑ اور باکس بھر جائے تو ایک اچھا کپڑا لاؤ کفن جیسا، اس میں پرانے قرآن مجید رکھو اور اس کو قبرستان لے جا کر کے پورے ادب اور اکرام کے ساتھ اس کو دفن کرو. یہ خدمت کرنے کی خدمت ہے. قرآن مجید کو دفن کرنا، اس کے ورق کو دفن کرنا، یہ بہت بڑی خدمت. ہر مسجد میں ایک قرآن کی بینک بناؤ اور محلے کے نوجوان لوگ یہ خدمت کی ڈیوٹی بنا لیں کہ ہم اس کو دفن کرنے کی خدمت انجام دیں گے. یہ ہے قرآن مجید کی عظمت، قرآن کا اکرام. اور تیسری بات یہ ہے کہ حامل قرآن کا اکرام. حامل قرآن کا مطلب ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، ان لوگوں کا اکرام. یعنی عالم، حافظ، مدرس، استاد جو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، ان کا اکرام. اور ان کا اکرام یہ ہے ان کے ساتھ ادب کرو، ان کی ضرورت کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، ان کے ساتھ بے ادبی، گالی گلوچ، برے الفاظ سے پیش مت آؤ. یہ ہے حامل قرآن کا ادب. فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھانے والے کی، قرآن پڑھنے والے کی عزت کی، اللہ اس کے خاندان کے اندر حافظ اور عالم قرآن پیدا فرمائیں گے. آج آدمی چاہتا ہے میرے بچے حافظ قرآن بن جائے، عالم قرآن بن جائے. تو کہا جس نے بھی قرآن کے خدمت کرنے والے، قرآن پڑھانے والے کا اکرام کیا، ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو نقد فائدہ یہ دیں گے کہ اس کے خاندان میں، اس کی نسل میں، اس کی فیملی میں حفاظ پیدا کریں گے، عالم قرآن پیدا فرمائیں گے. اس کی نسلوں کے اندر اللہ قرآن کی خدمت کے چشمے جاری فرمائیں گے. بہت بڑی بات ہے. یہ تین کام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے. پہلا کام قرآن مجید صحیح پڑھنا، صحیح پڑھانا اور اپنے اپنے مدرسے میں صحیح قرآن کی تعلیم کا سسٹم بنانا. یہ پہلی ذمہ داری ہے امت کی. دوسری ذمہ داری امت کی یہ ہے کہ قرآن کا اکرام کرو، قرآن کا ادب کرو اور قرآن کو اچھی طرح رکھو. بہت سے لوگ بیڈ روم میں قرآن رکھتے ہیں، حالانکہ بیڈ روم کے اندر کھلا قرآن اور آدمی رات کے وقت پر کیسی حالت میں ہوتا ہے، سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہو جاتی ہے. قرآن کو اچھی طرح ادب سے رکھنا چاہیے. بہت سے لوگوں کو شوق ہے قرآن کی آیت کے تختے بنا کر کے لگانے کا. لیکن وہ بیچارے تختے بھی سالان سال ہو جاتے، اس پر کوئی مٹی بھی صاف نہیں کرتا ہے، گرد و غبار جم جاتی ہے. اور بعض جگہ پر تو باہر لوگ آیت لگاتے ہیں اور وہ آیت کے اوپر پرندے بیٹھیں گے، پاخانہ کریں گے، مٹی لگے گی، کوئی صفائی بھی نہیں ہوتی. یہ قرآن کی آیت کی بے ادبی. تختے لگاؤ اور اس کو صاف رکھو، اس کی صفائی، اس کو اچھی طرح رکھو. قرآن کو غلاف میں رکھو، لحاف میں رکھو، خوشبو لگاؤ کبھی کبھی. اور تیسرے نمبر پر قرآن کی خدمت کرنے والے مدرس، علماء، حفاظ، ان کا اکرام کرو. یہاں ایک بات یاد رکھنا نکتے کی، یہ جو قرآن پڑھانے والے کا اکرام کرنا ہے، یہ نہیں کہ عام لوگ ہی قرآن پڑھانے والے کا اکرام کریں. ہمارے ذہن میں ایک غلط فہمی بیٹھ گئی کہ بھئی قرآن پڑھانے والے کا اکرام عوام کریں گے. نہیں، جو لوگ خود قرآن پڑھاتے ہیں، جن کا کام بھی ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کا، وہ بھی دوسرے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا اکرام کریں. جو خدامین قرآن ہیں وہ بھی دوسرے قرآن کی خدمت کرنے والے کا اکرام کریں. اگر میں مدرسے کا معتمم ہوں تو اپنے یہاں جتنے بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ ہیں، چاہے وہ ناظرہ پڑھاتے ہیں، حفظ پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، میں ان کے ساتھ اکرام کروں. یہ قرآن پڑھانے والے ہیں. میں مکتب کا ٹرسٹی متولی ہوں تو میرے یہاں اسٹاف میں جتنے بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والے حضرات ہیں، صدر مدرس ہوں تو میں ان کا اکرام کروں.
یہ بھی استاد ہے، یہ بھی استاد ہے، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں. یہ نہیں کہ میں قرآن پڑھاتا ہوں، یہ دوسرا بھی پڑھاتا ہے، میں اس کو گالیاں دوں، اس کے لیے برا بھلا کہوں، اس کا پیر کھینچوں، اس کی بے عزتی کروں. نہیں، یہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جس طریقے سے عام مسلمان حاملین قرآن کا احترام کرے، قرآن کے پڑھانے والے علماء کا احترام کرے، یہ علماء اور مدرسین بھی آپس میں قرآن کے حاملین کا احترام کریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جس نے یہ 3 کام کر لیے اللہ ان کی تنگی کو دور فرما دیں گے. پھر حضرت فرماتے اپنا انوبھو، تجربہ، میں نے تو کر کے دیکھ لیا. حضرت تھانوی فرماتے میں نے تو کر کے دیکھ لیا، اور ہم کو کیا فائدہ ہوا کہ وہ میرے مدرسے میں آ کے دیکھ کے جائے. حضرت نے فرمایا اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے ہم کو کیا فائدہ ہوا، وہ ہمارے مدرسے میں آ کر کے دیکھ کر کے جا رہے. اور جس مدرسے میں اور جہاں بھی یہ 3 چیزوں پر ادب ہے وہاں کھلم کھلی برکت اور فائدے نظر آ رہے ہیں. اس لیے میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں، آپ عام مسلمانوں کو بھی، علماء کو بھی، حافظوں کو بھی یہ 3 کام اہتمام سے کر لو. صحیح قرآن پڑھنا پڑھانا، قرآن کی عزت کرنا، اور قرآن پڑھانے والوں کی عزت کرنا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنا دے، اس کی برکت سے اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. قرآن کی عزت اس لیے کرنی کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے. ہمیشہ اتنی بات یاد رکھنا، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اسی لیے میں عزت کرتا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائیں گے کہ میرے بندے نے میرے کلام کی عزت کی. تو اللہ ہمیں بھی عزت اور اکرام عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.